بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک اور میرے ساتھ ہیں حاجی اشتیاق صاحب۔ حاجی اشتیاق صاحب جو ہیں جنگ کے معروف تاجر ہیں، لائنز کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، سابق صدر جو ہے وہ اپنا روٹری کلب بھی ہیں، اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، انجمن تاجران اتحاد گروپ کے بھی چیئرمین ہیں۔ حاجی صاحب بہت ایک سینئر کہہ لیں آپ، یعنی کہ بہت سنجیدہ شخصیت ہے اس کاروباری حلقے میں، اس نام سے جانے جاتے ہیں اور ان کی گہری نظر ہوتی ہے، یعنی کہ کاروبار کے حوالے سے، کاروباری معاملات پہ آج ہم ان سے بات کریں گے حاجی صاحب سے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ شہر بھر میں جو ہے تجاوزات کے خلاف ایک آپریشن ہوا اور وہ انتہائی کامیاب آپریشن تھا۔ ہم اسے کامیاب آپریشن ہی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے جو اثرات پڑے ہیں کہیں نہ کہیں کاروباری طبقے پہ، وہ کہیں مثبت اور کہیں منفی ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے اور ساتھ حاجی صاحب سے ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو نیا سسٹم سلیب جو ہے ایف بی آر کا آیا ہے، اس پہ حاجی صاحب اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ حاجی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ اکمل بھائی، بہت بہت شکریہ اچھا ایک آپ تو کا۔ جی جی حاجی صاحب یہ بتائیے کہ یہ پچھلے دنوں ایک کامیاب آپریشن ہوا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یقینی طور پہ شہر میں تجاوزات کا ایک مسئلہ تھا جو حل ہونا چاہیے تھا، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب کہ آپریشن ٹھیک تھا، کامیاب تھا، اس سے کوئی آپ کے کاروبار پہ اثر پڑا نہیں پڑا، کیا صورتحال ہے اس کی؟ اکمل بھائی، پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ جنگ کی اور پورے ملک کی ترجمانی کی یہ تجاوزات کے حوالے سے۔ ہمارے پنجاب میں جب میڈم مریم نواز صاحبہ نے یہ آپریشن کیا تو 95% لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ بڑا ووٹ بینک خراب کر رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم نے حدود اتنی زیادہ کی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف بہت زیادہ تھی اور لوگ بہت پریشان تھے، اور یہ آپریشن انہوں نے چونکہ بلا امتیاز کیا ہے اس لیے یہ کامیاب ہوا۔ پہلے یہ ہوتا تھا سلیکٹڈ کہ کچھ لوگوں کو اس میں ٹارگٹ کیا جاتا تھا اور باقی لوگ اس سے ریلیف لیتے تھے، یا جس کی کوئی اپروچ ہوتی تھی وہ بچ جاتا تھا۔ اس وقت بعد چونکہ آپریشن سب کے لیے برابر ہوا ہے اس لیے یہ کامیاب بھی ہوا ہے، لیکن عریانیوں پہ شوق سے تنقید کیجئے، چادر بھی کوئی دیجئے در سے حیا کے ساتھ۔ واہ! بھئی اگر ہم کسی سے کوئی روزگار چھین رہے ہیں تو ہمارا یہ بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کو روزگار دیں، کیونکہ گورنمنٹ ہماری جو ہوتی ہے وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح صحیح ماں کسی کو نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بے کار بھیڑے اور اس کا کاروبار ڈسٹرب ہو۔ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں جنگ میں، جو کہ ہمارے ڈی سی او صاحب کو، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو تجاوزات ہٹائی گئی ہیں وہ ان لوگوں کی ہٹائی گئی ہیں جو کچھ لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہوئے ہیں۔ اچھا دیکھیں جس کے پاس اپنی شاپ ہے، جو رینٹڈ ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، اس کو تو آج بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو اس کا ہے تو جس پھٹے والا ریڈی والا، پھٹے والا، ریڈی والا، جس کے بیچارے کا گزر اوقات وہاں سے ہے، صحیح جس صحیح کے 6 بچے ہیں اور ایک چھوٹی سی فیملی ہے، اور وہ ریڈی لگا کر اپنے 2-4 ہزار پیسے اپنے بچوں کو چلاتا تھا۔ صحیح صحیح لیکن بدقسمتی سے کہ سب سے زیادہ ڈسٹرب جیسے ہمیشہ غریب ہوتا ہے، اس آپریشن میں بھی غریب ڈسٹرب ہوا ہے۔ غریب متاثر ہو، پلازے والوں کو، بڑی شاپس والوں کو، اپنی دکانوں والوں کو، بڑے کاروباری لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھا لیکن ایک فرق یہ تو پڑا ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ دکانوں والے آگے سے پھٹے والوں سے پیسے لیتے تو اس کا تو کچھ ان کو نقصان ہوا، ہاں بالکل صحیح بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ اور ہونا ان بھی کا چاہیے ہونا تھا، بھی چاہیے، یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ اگر میں کرایہ دار ہوں یا مالک ہوں تو میں شٹر تک ہوں، میں نے آگے فٹ پاتھ قابو کیا ہے، فٹ پاتھ کے بعد میں نے آگے ریڑھی لگوائی ہے، یہ جو 3 جگہ سے میں کرایہ لیتا تھا بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم نے اس متبادل لوگوں کا بھی تو دیکھنا چاہیے بالکل نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا، ابھی آپ نے بات کی متبادل کی کہ جس طرح اب یہ ریڑھی والا چھابڑی والا جو تھا جو پھٹا لگاتا تھا کسی دکان کے آگے، تو اب اس کا نقصان ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا، یا کہاں پہ لیک آف پلاننگ تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس جگہ پہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھی، اس طرح کیا حل تھا؟ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں، جنگ کی بات کر رہا میں ہوں جنگ میں ہی آ رہا جی جی۔ ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک ذیل گھر ہے شہید روڈ پہ، ایک بہت پرائم لوکیشن بزنس ہب ہے، جہاں پہ ایک ایک دکان 4-4 5-5 کروڑ روپے کی ہے۔ اگر یہاں پہ ہم نے کار پارکنگ کی ہوئی ہے، اور وہ بھی اب کچھ عرصے سے، ورنہ وہ ویران پڑا تھا، اس کے اندر اگر ہم ضلع کونسل والے یا گورنمنٹ آف پنجاب اس کو ٹرسٹ پلازے سرگودے کی طرح ایک یہاں پہ پلازا بنا دے جہاں سے 220 دکانیں بنتی ہیں، اوپر فلیٹس بنتے ہیں ان کے ملازمین کے، اور یہاں سے ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، کروڑوں روپے، اور لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے۔ سر کروڑ روپیہ لگا کے کمانا پڑے گا نا، وہ کروڑ روپیہ تو حکومت کے پاس ویسے ہی پیسے نہیں ہے تو اس کا کیا کریں وہ؟ نہیں دیکھیں گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو آپشن ہے، یہ جو جگہ ہے یہ اتنی پرائم لوکیشن کی ہے کہ یہاں پہ ریڑھی والا کھڑے ہونے کا کرایہ دیتا ہے 20-20 ہزار 25-25 ہزار روپیہ،
اور اگر اس کو کہا جائے کہ بھائی تو اپنی دکان کنسٹرکشن کر لے, اسے مکان بیچ کے بھی مکان بیچ کے دکان یعنی کہ بنا آپ لے کے لی, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے اس کو لے آئیں. بالکل پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ اس کو بنایا جائے ہوں، اور یہاں پہ بہت ساری دکانیں بن سکتی ہیں. صحیح صحیح. اس سے ہمارا دھجی روڈ پہ بھی بزنس بڑھ جائے گا, ہوں. شہید روڈ کو بھی بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا اور یہ ٹریفک کا مسئلہ بھی حل ہو اب جائے جس گا. طرح صاحب نے بتایا نا کہ یہ ہمارے شہید روڈ پہ جو ایک ذیل گھر پڑا ہوا ہے, اس طرح اگر ہم نئے شہر کی بات کریں تو جامعہ چوک کے ساتھ بہت ساری جگہ بے پڑی ہے شک, جہاں پہ وہ ٹیکسی اسٹینڈ بنا ہوا ہے. بالکل اسی ایسی طرح اب ہم جنگ سٹی کی اگر بات کریں, جنگ سٹی میں بابے علی کے ساتھ آپ چلے جائیں تو بہت بڑا ایریا جو ہے گورنمنٹ کا پڑا ہوا کوئی ہے. شک تو نہیں. یقینی طور پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا حل نکالے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایڈمنسٹریشن کو اور انتظامیہ کو اور تاجروں کو مل کر بیٹھنا ہوگا. تو آپ بھائی صاحب, آپ چیمبر آف کامرس کے بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, آپ یقینی طور پہ اس پہ ڈپٹی کمشنر سے بات بھی ہوتی ہوگی, تو کبھی اس طرح بیٹھ کے آپ نے تجاویز ان کو دی نہیں؟ دیکھیں جی, ہماری جب بھی بات ہوئی ہے نا, ہماری ڈی سی صاحب ہمارے بہت انرجیٹک ہیں, اے سی صاحب بہت اچھے ہیں. اچھا, ان میں خوبی ہے, ان کو کام بتانے والا ہو. اب مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جو پیچھے عملہ ہوتا ہے وہ ان کو غلط بریف کرتا ہے. ہم تاجر لوگ جب بھی ان کو کوئی ایسی پازیٹیو بات بتاتے ہیں تو وہ جو عملہ ان کا ہے, ان کا متحد عملہ, وہ ان کو ایسی اس کی نیگیٹو کہانی سناتا ہے کہ جی آپ آڈٹ میں پھنس جائیں گے, آپ اس میں پھنس جائیں گے, اس لیے ڈی سی صاحب اس کا سٹیپ نہیں لیتے. اچھا, ہاں جی, اصل مسئلہ یہاں سے اصل مطلب یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں, میرے خیال میں شاید وہ یہ والا کام بالکل تو نہیں ہے. 100% ایسے ہی ہے. وہ اصل میں ان کی نا منتھلیاں لگی ہوئی ہیں بہت ساری جگہ نا, گورنمنٹ ملازمین کی, ٹی ایم اے کے ملازمین کی, ضلع کونسل کے ملازمین کی. جس دن یہ کام شروع ہوگا ان کی منتھلیاں بند ہو چلیں جائیں بھائی گی. صاحب, اس پہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے, کیا صورتحال ہے کیا نہیں, اس کو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تب تو ہم بالکل اس صحیح بات بات. نہیں کرتے. لیکن اچھا, دوسری بات یہ ہے ایسا یقینی طور پہ پولیٹیشین ایک اہم یعنی کہ ہمارے, ٹھیک ہے, اب اس کو بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں, جہاں کی میں کہتا ہوں پتہ نہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ خوش قسمتی ہے, جو جیت گئے ان کو پوچھتا کو نہیں ہے, جو ہار گئے وہ آگے چلتے نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست دانوں کو اس میں آپ کو ساتھ انوالو نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح کے, جس طرح بھی آپ نے بتایا, جس طرح 2-3 جگہ ہم نے بتائی, تو اس سے بہتری آ سکتی ہے؟ اکرم بھائی, اصل میں ہماری بہت بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہمارا سیاستدان جو بھی بنا ہے وہ پیسے والا بنا ہے, ایک عام آدمی, غریب آدمی نہیں بنا. اس کو جب کسی قسم کی کوئی اٹریکشن ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ سب سے پہلے اپنے پیٹ کو دیکھتا ہے کہ اس کو میں قابو کر لوں. اگر آج بھی کسی سیاستدان کو یہ پتہ چلے کہ یہ ضلع کونسل ایسے آپشن ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے جنگ میں سے سیاستدان ہی لیں گے, عام آدمی تو لے نہیں سکتا, کیونکہ ہم نے غریب آدمی کو آگے پروموٹ ہی نہیں کیا. ہم نے تو پیسے والوں کو پروموٹ کیا, ہم نے V8 گاڑی والوں کو پروموٹ کیا, ہم نے موٹر سائیکل والے کو تو پوچھا ہی نہیں ہے. جو عام آدمی ہے, جو جا کے بازار سے خریداری کرتا ہے, جو گوشت خود لینے جاتا ہے, جسے سبزی کا ریٹ کا پتہ ہے, ہم ان کو تو بناتے ہی نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ بھی ہمارا ایک سسٹم پولیٹیکل سے, بھائی صاحب انشاءاللہ بہت آپ سے بڑا کبھی کسی وقت بات تفصیل سے بھی کریں گے. ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, یہ پولیٹیکل سسٹم بھی ہے جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ سروائیو کر سکتا بالکل ہے. صحیح بات. اچھا, دوسرے بھائی صاحب بات ہے کہ ٹیکسز پہ بات ہوئی تھی, پچھلے دفعہ بھی آپ سے بات ہوئی تھی. اب جو نیا سسٹم متعارف کرایا ہے حکومت نے, تو آپ بطور چونکہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہے چیمبر آف کامرس کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عام چھوٹے تاجر کے لیے قابل عمل ہے, نہیں ہے, کیسا ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پالیسی میکر جو پالیسی بناتے ہیں, مطلب ایجوکیشن کا اگر پالیسی بنا رہا ہے, اس کا ایجوکیشن سے تعلق ہی نہیں ہے. جو ہیلتھ کی پالیسی بناتا ہے, اس کا ہیلتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بزنس کی پالیسیاں بناتے ہیں, ٹیکس کی پالیسیاں بناتے ہیں, اس کو ٹیکس کا پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو. وہ وہاں پہ ایک MNA بنتا ہے, اس کو 4 پیسے اکٹھے کرتا ہے, وہ منسٹر بن جاتا ہے FBI میں جا کر, اور اس کو بالکل نہیں پتا. عام آدمی کی سوچ پہ جب آ کے آپ بات کرتے ہیں, تاجر کمیونٹی کون سی ایسی ہے جو ٹیکس نہ دینا چاہتی ہو؟ میرا ملک ہے, میں نے چلانا ہے, میرے ٹیکس سے چلنا ہے, تو اس کے لیے گورنمنٹ کو پالیسی یہ بنانی چاہیے کہ ہمارے جو تاجران کے لوگ ہیں, چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں, انہیں بٹھائیں. ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آپ نے ٹیکس لینا, جتنا ٹیکس کہتے ہیں ہم دیتے ہیں, لیکن ٹیکس بھی تو جائز دیں نا. ایک چیز 100 روپے کی میں لے کے آؤں, اس میں 250 روپے ٹیکس ہو, کوئی انسانیت ہے؟ آپ اس میں 5% رکھیں, سمگلنگ ہو ہی نا. اب ہماری سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سمگلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہمارے بارڈر افغانستان کے ساتھ, چمن والا بارڈر, توخم والا بارڈر, کراچی سی پورٹ, اتنی سمگلنگ ہوتی ہے کہ ہم اگر امپورٹ کرتے ہیں وہ چیز ہمیں پڑتی ہے 5,000 روپے کی, اگر وہ سمگلنگ کے ذریعے وہ ہمیں مل جاتی ہے 1,200 روپے کی. اب وہ کسٹمر 1,200 روپے کنورٹ ہو جاتا ہے. اب منتھلیاں لگی ہوئی ہیں, ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ میں اتنی خامیاں ہیں کہ وہاں پہ سمگلنگ کو وہ روک نہیں سکتے, جس کی وجہ سے ہمارا پورا ٹیکس کا نظام سسٹم ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ کہنے کا مقصد ہے کہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے اسمگلنگ کو روکنا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. تو یا وہ جو سلیب جو ہمارے پہ ٹیکس لگ رہا ہے اس کی شرح کو نیچے لانا ہوگا, بہت زیادہ نیچے لائیں تاکہ عام آدمی دے. مجھے پتا ہو کہ وہ ٹیکس سے ساتھ, ہاں, جو ٹیکس کے بغیر پھر آئے گا اس کو ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب ایک 100 روپے پہ 5 روپے ٹیکس تو وعدہ کھاتا ہے, 100 روپے پہ
75 पे टैक्स कैसे वारा खाएगा? कैसे वारा खाएगा? फिर स्मगलिंग ही होगी। अब ये जिस तरह जब भाई साहब बात कर रहे थे ना, जिस तरह अब अमेरिका में महंगाई की शरह ऊपर जाती जा रही है, आखिरकार उन्होंने एक सख्त फैसले करने शुरू किए, तो मेरे ख्याल में हमें इससे पहले मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। और जो ताजिर तंजीमें हैं, लेकिन भाई साहब इसमें पहले भी बात हुई आपसे कि ये जो वजीर खजाना औरंगजेब साहब, इन्होंने पहले भी बहुत सारे अंजुमन ताजरान से की, मतलब इन सब मीटिंग्स की हैं, बहुत से आपके बड़े बड़े चैम्बर से भी की हैं। बिल्कुल जी। तो क्या आप समझते हैं कि मतलब क्या वो मीटिंग्स फाल नहीं थी, अब औरंगजेब साहब की समझ में नहीं आया कि गैप कहाँ पे आ गया? गैप आता है असल में पॉलिसी बनाते वक्त, वो सुनते हैं, वो हमारी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करते। उनकी सोच ये होती है कि शायद ये अपनी बचत के लिए कर रहे हैं कि ये टैक्स कम होगा तो इनको फायदा होगा। उन्हें ये नहीं पता कि टैक्स कम होगा तो पूरे मुल्क का फायदा होगा। वो अपने ज़हन से ये बनाते हैं कि शायद ये जो ताजा तबका है ये टैक्स चोरी चोरी करना चाहता है, बचाना चाहता है। जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। हम कहते हैं टैक्स की शरह कम करें ताकि मैक्सिमम लोग नेटवर्क में आए। को, यानी कि उसकी जो है ना कि समझ लें कि शरह कम हो, लेकिन उसके जो मिकदार जब वापस वो आए उसके शेयर में ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा लोग टैक्स देंगे, कम शरह होगी। तो ये भाई साहब ने बात की। यकीनी तौर पर बात ये है कि जब भी हम पॉलिसीज की बनाते हैं तो उसमें हमें देखना चाहिए कि उनको जो इनपुट जो है वो उन प्रोफेशनल लोगों को लेना चाहिए जिनका उस चीज को पता भी हो। अभी जिस तरह आज साहब ने बात की, दो प्याज में बात की, हमने कहा तजावजात के हवाले से बात की, और इनका ये FBR के टैक्सेस के हवाले से बात की, तो आपने देखा कि मतलब ये बहुत सारी चीजें हमारे शहर में वैसे ही पड़ी हुई हैं, मतलब उनका कोई पर्पज नहीं है। अब वो एक टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, अगर वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, सॉरी जयाल घर में, उसका क्या फायदा है किसी को? मुझे समझ नहीं आती कि जिला काउंसिल से कितना रेवेन्यू इकट्ठा जनरेट करता है, और वो क्यों बना हुआ है, इसकी भी हमें समझ नहीं आती। और सरदराज से कुछ मखसूस लोग इसको चलाए जा रहे हैं, तो इस पर भी सोचने की जरूरत है। जहाँ तक आज हमने बात की इनकम टैक्स के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स को भी यकीनी तौर पे वो भी काफी जान मार रहे होते हैं, तमाम इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और कहते हैं कि हमें टैक्स देना है और टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मिलजुल कर बैठ के एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसपे तमाम लोग अमल कर सके। मुझे और भाई साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।